الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور رب کریم کا بڑا ہی احسان ہے جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا، بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ جن کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں، دکھائے ہوئے راستے اور طریقے کو اگر ہم اپنی زندگی کا شعار بنائیں تو زندگی قدم قدم پر ہماری دینی اور روحانی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ علامات قیامت، آثار قیامت اور قیامت سے پہلے وقوع ہونے والے وہ واقعات، وہ حادثات اور وہ نادر الوقوع لمحات جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم فرقان مجید کی متعدد صورتوں میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس پورے بیان کا مقصد یہ ہے کہ اینڈ آف دا ورلڈ ہونے سے پہلے پہلے، قیامت کی ہولناکیوں کے رونما ہونے سے پہلے پہلے، قیامت کے طوفانوں کے آنے سے پہلے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ جب انسان بے بس ہو جائے اور اس کا کوئی عمل نہ ہو، اس سے پہلے پہلے انسان اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر لے، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کر لے، اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کر لے، اور اپنی جو دینی اور روحانی اللہ تعالیٰ نے اسے قوا عطا فرمائی ہیں، صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، علم عطا فرمائے ہیں، وہ ان کی حفاظت کر سکے، اور ہر لمحہ انسان کے سامنے اس کی موت اور اس کی زندگی کی انتہا اور عارضی زندگی کو اختتام دینے کے وہ سارے مناظر انسان کے سامنے موجود ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کو بیان فرما دیا ہے۔ الحمدللہ آثار قیامت اور قیامت سے پہلے جتنے بھی علامات قیامت ہیں، سائن آف قیامت ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں، ان کو ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے تقریباً 6 دروس کے اندر بیان کر دیا ہے، اور آج اس ٹاپک پر ہمارا یہ 7واں درس ہے۔ اور علامات قیامت سے پہلے پہلے یعنی قیامت کے وقوع ہونے سے پہلے چند بڑی علامات، 3 بڑی علامات ظاہر ہوں گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی نشاندہی فرمائی ہے اور فرمایا کہ اس کے بعد قیامت ہے، اور پھر یہ بھی نشاندہی فرما دی کہ جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں گی تو پھر جس کا جو عقیدہ ہے جو ہے وہ پھر اسی کے اوپر رہے گا،
بعد میں کوئی آثار قیامت کو دیکھ کر یا احوال قیامت کو دیکھ کر یا سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھ کر یہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر تفصیل سے بیان کر دیا کہ پھر اس کے بعد انسان کی توبہ یا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا ورلڈ تک انسان کو موقع دیا، اور قرآن حکیم فرقان مجید میں باشگاف انداز میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر انسان اس پر عمل نہیں کرے گا تو قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ ہوگی، حضور نے فرمایا کہ اینڈ آف دا ورلڈ سے پہلے ایک چیز یہ ظاہر ہوگی۔ فتنہ دجال پر میں گفتگو کر چکا ہوں، امام مہدی پر میں گفتگو کر چکا ہوں، آثار قیامت پر میں گفتگو کر چکا ہوں، سائن آف قیامت پر میں گفتگو کر چکا ہوں، علامات قیامت کے اوپر بھی میں گفتگو، اس کے اوپر بھی درس آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے اس زمین پر کچھ عجیب و غریب واقعات ہوں گے، اور ان میں سے سب سے بڑا عجیب واقعہ جو لوگوں کے لیے ہوگا، جو ہر انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کا پارہ نمبر 20 ہے، سورت کا نام ہے سورہ النمل، اور سورہ النمل کی آیت نمبر ہے 82۔ اور یہ جو سورہ نمل ہے یہ قرآن کریم کی سورہ نمبر 27 ہے، یعنی پارہ نمبر 20، سورہ نمبر 27 اور ورس نمبر 82۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رونما ہوگا کہ ساری انسانیت حیران رہ جائے گی۔ روئے زمین کی جتنی سائنسز ہیں، آج کل تو سائنس کا دور ہے نا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور انسان ہوا کے دوش کے اوپر جو ہے وہ سواری کر رہا ہے، اور انسان ہواؤں کے اوپر چاند تک پہنچ چکا ہے، انسان سورج کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے، چاند کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے، آسمان جو اللہ نے پیدا کیے ہیں ان آسمانوں پر انسان اس وقت تک ریسرچ کر رہا ہے۔ لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد، بلکہ 1400 سال کا عرصہ تو وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کی پیدائش کے بعد کا ہے، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک کتنا عرصہ گزرا ہے یہ خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اور ہر دور میں زمانے نے ترقی کی ہے، ہر دور میں سائنس نے ترقی کی ہے، لیکن قرآن یہاں یہ بیان کرتا ہے کہ قیامت کے وقوع ہونے سے پہلے آثار قیامت جو ظاہر ہوں گے ان میں سے ایک ایسا معجزہ ظاہر ہوگا اللہ کی طرف سے، ایک ایسا نادر الوقوع واقعہ ظاہر ہوگا کہ ساری دنیا کی سائنسیں رک جائیں گی، دنیا کی ٹیکنالوجی حیران ہو جائے گی، دنیا کے ریسرچر جب ان کے قلم دم توڑ جائیں گے، انسان بالکل ششدر ہو کر رہ جائے گا اور بس اپنی بے بسی کا اظہار کرے گا، اور اس وقت ہر ایک یہ تسلیم کرے گا کہ کائنات میں سب سے بڑی سائنس میرے رب کی سائنس ہے، اور سب سے بڑا سائنسدان جو اس کائنات میں گزرا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کائنات کے لیے بنا کر بھیجا ہے، جس کو میرے مصطفیٰ کریم نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ اچھا، وہ سب سے بڑا واقعہ کیا ہوگا جس سے سائنس بھی ششدر رہ جائے گی، جس سے ٹیکنالوجی بھی معذور ہو جائے گی، جس سے دنیا کی تمام جدید ترین جو ریسرچ کے جو ادارے ہیں وہ بھی اس کے اندر کیا ہو جائیں گے، وہ بھی بالکل دم توڑ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمل کے اندر اور آیت نمبر 82 پارہ نمبر 20 کے اندر فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ جب، اور یاد کرو، جب ان پر ہمارا قول واقع ہو جائے گا۔ وہ قول کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگی، اینڈ آف دا ورلڈ ہوگا تو کیا ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها، اللہ فرماتا ہے زمین میں زلزلے برپا ہو جائیں گے اور پھر اینڈ آف دا ورلڈ ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت میرا قول واقع ہو جائے گا، اور وہ قول کیا ہوگا، وہ قول اللہ تعالیٰ کا وہ اعلان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اب کیا کرو، سور پھونک دو۔ کیا کرو؟ تو سور پھونکنے سے پہلے فرمایا کہ جب ہمارا قول واقع ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ، فرمایا کہ جب ان پر ہمارا قول واقع ہو جائے گا، أَخْرَجْنَا لَهُمْ، تو ہم ان کے لیے زمین سے نکالیں گے، دابتن من الارض، زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور نکالیں گے، تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا، باتیں کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، بے شک لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، یہاں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت سے پہلے میں ایک اسی زمین سے، جس زمین پر تم رہ رہے ہو، اس میں سے ایک جانور پیدا کروں گا۔ کس سے؟ اب زمین سے جانور اللہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جانور پیدا کرنے پر قادر ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام۔ ان کا کیا نام تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی عطا فرمائی تھی، اور وہ اونٹنی اللہ نے پہاڑ سے پیدا کی تھی، پتھر سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق کائنات ہے، اور وہ جو ہے مالک کائنات، وہ جس طرح چاہے۔ فرمایا قیامت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس زمین سے ایک ایسا جانور پیدا کرے گا جو عجیب الخلقت ہوگا، اور وہ عجیب الخلقت جانور ہوگا، اور وہ کہاں سے زمین سے پیدا، اس کا نام کیا ہوگا؟ دابۃ الارض، زمین سے پیدا ہونے والا جانور۔ دابہ کہتے ہیں عربی میں سواری کو۔ ایسا جانور ہوگا جو زمین سے اللہ پیدا کرے گا، اور کہاں سے پیدا کرے گا؟ اس کے متعلق حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے شمال مشرق کی جانب ایک پہاڑ ہے، جس پہاڑ کا نام ہے کوہ صفا۔ کیا نام ہے؟ کوہ صفا۔ فرمایا اس کوہ صفا سے اللہ تعالیٰ اس پہاڑ سے ایک جانور پیدا کرے گا، اور بعض روایات کے مطابق کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جانور اسی پہاڑ سے پیدا ہوگا جس پہاڑ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پیدا کیا، اور فرمایا قیامت سے پہلے ایک یہ نشانی قیامت زمین پر ظاہر ہوگی، اور وہ جو جانور ہوگا وہ بظاہر تو جانور ہوگا، لیکن وہ عجیب الخلقت ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی حیت بھی بیان فرما دی۔ قربان جائے علم مصطفیٰ کے اوپر کہ قیامت آنے سے پہلے کیا ہوگا، قیامت اینڈ آف دی ورلڈ کے بعد کیا ہوگا۔ انسان فوت ہو جاتا ہے تو لوگ زمین کے اندر اسے چھوڑ کر منو مٹی ڈال کے آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ کیا احوال قبر ہوں گے، سارے کے سارے میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیے ہیں۔ ساتوں آسمانوں پر اللہ نے کیا رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیے ہیں، اور جنت میں رب نے کیا انعامات رکھے ہیں، میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیے ہیں۔ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے کس کس طرح کے عذاب رکھے ہیں، میرے مصطفیٰ نے ان کو بیان کر دیا ہے۔ پتہ چلا کہ ما کان وما یکون، کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور کیا ہوگا، یہ ہر چیز کو میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیا۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کے سامنے کسی چیز کو واشگاف ہے نہیں، اسی لیے آپ کو نبی الرحمہ کہتے ہیں، اور نبی کا معنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے میرے نبی۔ نبی کا معنی ہے جی کائنات دی ہر چیز دی خبر رکھتا ہو، غیب کی خبریں دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اور پھر کائنات میں تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ قیامت وقع ہونے سے پہلے جس طرح کہ دجال کا پیدا ہونا، دجال کا فتنہ اور اس کا ظلم کرنا، پھر امام مہدی کا پیدا ہونا، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف انداز سے جو ہے وہ دجال کا ظلم کرنا، اور امام مہدی کا اس کے خلاف اعلان جہاد کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، اور فرمایا کہ جس وقت دجال کا خاتمہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ یعنی اتنا کچھ ہونے کے بعد، کائنات میں انصاف کی حکومت قائم کرنے کے بعد، پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے دلوں میں نفاق رکھے ہوئے ہوں گے، کفر رکھے ہوئے ہوں گے، لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے۔ اللہ چاہے گا کہ قیامت آنے سے پہلے ہر ایک کو ظاہر کر دوں۔ فرمایا جس وقت خدا ظاہر کرے گا کہ یہی اصل مسلمان ہے اور یہی کافر ہے،
اس کا ایمان قبول ہو چکا ہے اور اس کا کفر جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے، تو فرمایا اس کے بعد کوئی بندہ کہے کہ میں توبہ کر لوں گا، میں ایمان لے آؤں گا، تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ وہ کیا ہوگا؟ فرمایا دجال کے فتنے کے بعد یہ جانور پیدا ہوگا زمین سے، اور جس کو قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ نمل پارہ نمبر 20 اور آیت نمبر ہے 82، اس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا نام ہوگا دابۃ الارض۔ کیا نام ہوگا؟ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشانیاں بیان فرمائی۔ اب دیکھیں، جانور ابھی پیدا نہیں ہوا، اللہ نے خالی اشارہ دے دیا، رب نے اشارہ دے دیا کہ میں نے اسی زمین سے، پتھر سے، پہاڑ سے ایک جانور پیدا کرنا ہے، اور وہ جانور تمہیں جو ہر چیز کی خبر دے گا، تمہارے دلوں کی باتیں تمہیں بتائے گا۔ اور یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے۔ یہ قرآن کون بتا رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ بتا رہے ہیں۔ لیکن آج کل ایسے بھی فلسفی موجود ہیں کہ اور مانتے ہیں کہ یہ جانور پیدا ہوا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا قرآن کے اندر۔ اب قرآن کی آیت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ نے بیان کر دیا، حضور نے اس جانور کی حیت بھی بیان کر دی کہ جانور کیسا ہوگا۔ کیوں؟ تاکہ میری امت کو جب ایسا زمانہ آئے تو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ اور فرمایا کہ جب وہ پیدا ہو جائے گا تو انسان کی عقل بے بس، روئے زمین کی جتنی سائنس ہے، جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنی ترقی ہے، جتنا عروج ہے، جتنی ریسرچ ہے، فرمایا اس کے سامنے سب ہیچ ہو جائیں گے، سب کے سب بے بس ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وہ خدا کی قدرت دکھائے گا۔ وہ جانور کیسا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جانور کے اندر 7 قسم کی جو ہے وہ اس کی باڈی کے اندر، اس کی جو باڈی ہوگی وہ 7 قسم کی علامات ہوں گی، اس میں 7 نشانیاں ہوں گی۔ کیا نشانیاں ہوں گی؟ فرمایا اس جانور کا جو چہرہ ہوگا، جو فیس ہوگا اس جانور کا، فرمایا وہ انسان کا ہوگا وہ جانور، لیکن اس کا چہرہ کیا ہوگا؟ انسان کا ہوگا۔ یہ پھر اس دابۃ الارض جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے جو پاؤں ہوں گے، اس جانور کے جو پاؤں ہوں گے وہ اونٹ کے پاؤں کی طرح ہوں گے۔ کتنے؟ اونٹ کے پاؤں کی طرح وہ جانور اس کے پاؤں ہوں گے، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ انسان کی طرح ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس کی جو گردن ہوگی وہ گھوڑے کی گردن کے مشابہ ہوگی۔ اللہ اس کو زمین سے پیدا کرے گا۔ اور چوتھی چیز کیا؟ حضور نے فرمایا اس کی جو دمب ہوگی، ٹیل جس کو کہتے ہیں، فرمایا یہ بیل کی دمب کی طرح ہوگی۔ اور 5ویں اس کی نشانی کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا اس کی جو سرین ہوگی، اس کا جو بیک ہوگا، فرمایا یہ ہرن کے بیک جیسا ہوگا، ہرن کی سرین جیسا ہوگا، ہرن کی بیک جیسا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس کے جو سینگ ہوں گے یہ 12 سنگا کی طرح ہوں گے۔ 12 سنگا جو ہے نا، یہ ہے ایک جانور ہے جس کے اوپر بہت سارے سینگ ہوتے ہیں، 12 سنگا کی طرح اس کے سینگ ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس کے ہاتھ بھی ہوں گے، اور اس کے ہاتھ بندر کے ہاتھوں کی طرح ہوں گے۔ تو اور روایت کے مطابق سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو لمبائی ہوگی وہ 60 گز ہوگی یا 60 میٹر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اور فرمایا اس کا جو دھڑ ہوگا، پیٹ، وہ زمین کے ساتھ لگ رہا ہوگا، اور اس کی اونچائی اتنی ہوگی کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ بادلوں کے اندر چھپتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی اتنا عجیب الخلقت جانور ہوگا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ دابۃ الارض، خدا اسے زمین سے پیدا کرے گا، اور اس جانور کا نام دابۃ الارض رکھا گیا ہے۔ اور یہ نبی پاک نے بیان کر دیا، قرآن کے اندر اللہ نے بیان کر دیا۔ اچھا، فرمایا کہ وہ جو جانور، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کو وہ پیدا ہوگا، فرمایا جب وہ جانور پیدا ہوگا اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں اب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں اب ایمان لے کر آتا ہوں، تو فرمایا کہ نہیں، وہ ظاہر کر دے گا۔ کیا؟ فرمایا کہ اس جانور کے پاس 2 نشانیاں، 2 معجزات اللہ کی طرف سے ملیں گے اس کو۔ کیا؟ فرمایا اس کے ایک ہاتھ کے اندر عصائے موسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا ہے، جس کا قرآن نے اللہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر، فرعون کی فوجوں نے حملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے عصا کو کیا کرو؟ دریا کے اندر مارو۔ جب آپ نے عصا دریا کے اندر مارا تو دریا نے راستہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے دریا سے، سمندر سے پار ہو گئے، اور فرعون اور اس کی فوجیں جب آئیں اور بالکل جب بھی دریا کے آگے اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچی تو اوپر سے وہ دریا کیا ہو گیا؟ یا سمندر جڑ گیا، وہ وہیں پر سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اسی طریقے سے فرعون نے بڑے بڑے جادوگر رکھے ہوتے تھے،
اور فرعون کا جو سب سے بڑا جادوگر تھا اس کا نام تھا سامری جادوگر. کیا نام تھا؟ تو وہ کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کو قابو کرنے کے لیے بہت ساری رسیاں لیتا تھا، اور وہ رسیاں لے کر لوگوں کے سامنے ایسے 20 25 30 رسیاں ڈال دی، اور پھر ان کے اوپر کچھ اشارہ کرتا تھا تو وہ رسیاں سانپ بن جاتی تھی. لوگوں سے کہتا تھا دیکھو جب تم مجھے خدا نہیں مانتے اور میرے جو قابو کے اندر کیسے کیسے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جڑے سانپ بنا کے لوگوں کو ڈرا رہا ہے، اس کے سامنے ذرا اپنا عصا تو پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا، بڑا سانپ بن گیا، اتنا منہ اس نے کھولا اور وہ چھوٹے چھوٹے جتنے اس نے سپوڑے بنائے تھے ان سب کو نکل گیا. پھر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ وہ جانور اس کے ایک ہاتھ کے اندر عصائے موسیٰ ہوگا اور دوسرے ہاتھ کے اندر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس انگوٹھی ہوتی تھی. اور وہ انگوٹھی کیا تھی؟ آج دیکھیں آج کے دور کے اندر ٹیکنالوجی کیا ہے، اب سکائی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، اور بالخصوص جتنی بھی یہ سکائی کے جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے آپ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ دنیا کے کسی ملک کو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے. حتیٰ کہ آپ اگر اس گوگل کے اندر ڈالیں گے کہ بھئی پاکستان میں میرا یہ گاؤں ہے، اس کا یہ نام ہے، وہ کہاں ہے، تو وہ آپ کو پورا آپ کے گھر بھی دکھا دے گا کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے گھر ہے، یہاں سے دکھا دے گا. کیوں؟ یہ ٹیکنالوجی ہے. تو یہ تو آج 1400 سال کے بعد سائنس اس کے اوپر پہنچا نا. اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے پوری کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی تھی نا، اور اس کے اندر ایک معجزہ کیا تھا، اللہ نے ایک انگوٹھی ان کو عطا فرمائی تھی. اچھا وہ انگوٹھی یہ تھی، اس کے اندر نگینہ تھا، وہی انگوٹھی ان کی بادشاہت کی مہر تھی. اور ایک انگوٹھی میرے مصطفیٰ کے پاس بھی ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی اس کو مہر نبوت اس کے ساتھ سرکار لگاتے تھے. کسی بھی کہیں کوئی قاصد بھیجنا ہو، کسی ملک کے اندر کوئی سفیر بھیجنا ہو، کوئی چیز لکھ کر بھیجتے تو نیچے اس انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوتا تھا محمد الرسول اللہ، تو اس کی مہر لگا کر بھیجتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی ہوتی تھی نا، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی. اب مثلا وہ دیکھتے کہ اس وقت آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ یہ انگوٹھی سامنے کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں اس انگوٹھی کے اندر پورا آسٹریلیا دکھا دیتے. اچھا اس وقت دنیا کے فلاں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ انگوٹھی میں دیکھتے تو وہ انگوٹھی آج کے دور میں انسان پہنچ جائے کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، لائیو دکھا رہے ہیں آپ کو. لیکن سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں اللہ نے جو مناظر ان کو پوری دنیا کے دکھائے، کوئی سیٹلائٹ سسٹم نہیں تھا، کوئی سکائی سسٹم نہیں تھا، کوئی میڈیا کا کوئی دنیا کا کوئی انجینئر ان کے ساتھ نہیں تھا. یہ خدا کی قدرت تھی. اسی طریقے سے آج کی دور کے اندر ٹیکنالوجی نے کیا ترقی کی کہ انسان نے جہازوں کو ہواؤں کے اندر اڑانا شروع کر دیا. سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، جس تخت کے اوپر جو میلوں کے اوپر پھیلا ہوا تھا، اور اس کے اوپر جانور بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں پر بھی کنٹرول عطا فرمایا تھا. وہ صبح مشرق میں ہوتے تھے، شام کو مغرب میں ہوتے تھے. وہ جب سب بیٹھتے نا تو وہ تخت کو حکم دیتے اور ہوا کو حکم دیتے کہ اس تخت کو اڑاؤ اور فلاں مشرق میں لے چلو یا فلاں مغرب میں لے چلو، تو آپ وہ ہوا میں اڑتا. اچھا وہ تخت ہے جو میلوں کے اوپر پھیلا ہوا تھا، اور اس کے اوپر جانور بھی، انسان بھی، چرند بھی، پرند بھی، جنات بھی، حیوانات بھی، فرشتے بھی، سارے کے سارے اس کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے. اور وہ اڑتا ہوا وہ تخت کیا کرتا تھا، مشرق سے مغرب جاتا تھا. اتنا بڑا جو ہزاروں میل پر چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی انجن نہیں، بغیر انجن کے چل رہا ہے. کیوں؟ یہاں آ کر پھر اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ جب خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے نا، تو پھر اس کے سامنے اپنی عقل کو نہیں لانا چاہیے. سمجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ایسا جانور ہو جو آسمان سے اس کی لگی ہو، 60 سے 70 گز وہ لمبا ہو، اور اس کی جو ہے وہ ٹانگیں اونٹ جیسی ہوں، چہرہ انسان جیسا ہو، گردن گھوڑے جیسی ہو، اور جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ بندر جیسے ہوں، اور اسی طریقے سے اس کی ٹیل جو ہے وہ بھیل جیسی ہو. تو بظاہر تو عقل کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے کیا چیز ممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی ایسی چیز. تو فرمایا کہ ایسا جانور ہوگا. اچھا اس جانور کے ہاتھ میں جو عصائے موسیٰ ہوگا، فرمایا وہ جانور
وہ اتنا سرعت کے ساتھ مشرق سے مغرب تک وہ سفر کرے گا، کوئی بندہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ خدا کی طاقت سے چل رہا ہوگا۔ فرمایا اس کے ہاتھ میں جو عصا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ جب جیسے مثلا یہ اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ادھر اچانک آئے گا، وہ عصا جس کے ماتھے پہ وہ عصا لگائے گا نا، فرمایا اس کا چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ عصائے موسیٰ جس کے چہرے جس کی پیشانی پہ لگائے گا، جس کے سر پہ لگائے گا، جس کے ماتھے پہ لگائے گا، تو فرمایا اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اس کے اوپر لکھا جائے گا، اس کے چہرے کے اس کے ماتھے پر لکھا جائے گا کہ یہ مومن ہے، یہ ایمان والا ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے ماتھے کے اوپر وہ انگوٹھی لگائے گا، تو فرمایا اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ اس وقت سے ڈرو جب اللہ فرمایا کہ اس وقت جب اللہ ظاہر کر دے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے بعد پھر کوئی اگر بندہ یہ کہے کہ میں اتنے واقعات دیکھ کر اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو فرمایا اس وقت اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کیا کرو، جو ہے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے ایمان کی سلامتی، اور فرمایا جس بندے کا ایمان محفوظ ہوگا خدا اس کو ظاہر کرے گا، اس کی عزت کو بھی ظاہر کرے گا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور فصیح اور بلیغ قسم کی گفتگو کرے گا، بہت سٹرانگ قسم کی گفتگو ہوگی، عربی زبان کے اندر گفتگو کرے گا، انگلش کے اندر گفتگو کرے گا، مختلف زبانوں کے اندر گفتگو کرے گا۔ اور فرمایا وہ بول بھی رہا ہوگا، بظاہر وہ جانور کی طرح دکھ رہا ہوگا، اس کے اندر اس کے چہرے میں انسان نظر آ رہا ہوگا، اس کے پاؤں سے وہ جانور اونٹ نظر آ رہا ہوگا، گردن سے وہ گھوڑا نظر آ رہا ہوگا۔ فرمایا اتنا عجیب الخلقت جانور جب پیدا ہوگا، تو فرمایا وہ عصائے موسیٰ جس پہ لگائے گا اس کا ایمان ظاہر ہو جائے گا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ یہ مسلمان ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جس کے ساتھ ٹچ کرے گا وہ اس کے کفر کو ظاہر کرے گی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کو نہایت ہی فصیح جو ہے وہ زبان بولے گا، تمام شہروں کے اندر ایسی سرعت اور تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ جو ہے وہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی دنیا کی اس دور کی ٹیکنالوجی اس کا پیچھا نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کہ وہ خدا کی طاقت سے چل رہا ہوگا، اور خدا کی طاقت سے جب کوئی چلے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا کی طاقت سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے اوپر جو میلوں لمبا تھا بغیر انجن کے چلا کے انہوں نے دکھایا ہے۔ خدا کی طاقت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی انگوٹھی کے اوپر پوری دنیا کو لائیو دیکھتے تھے، پوری دنیا کا مشاہدہ کرتے تھے، کوئی بھی ان سے پوشیدہ نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام تو انگوٹھی سے دیکھتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا کیا عالم ہے؟ اللہ اکبر! ابھی یہ جانور پیدا ہی نہیں ہوا، میرے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں ایسا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کے علم کا کیا ہوگا؟ ابھی دجال پیدا ہی نہیں ہوا، اور دجال کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا، میرے مصطفیٰ نے اس کی علامات بیان کر دی، ایسا ہوگا، شکل ایسی ہوگی، اور اس کا کردار ایسا ہوگا، وہ اتنا ظالم ہوگا، وہ اتنا ظلم کرے گا، وہ اتنا ظلم کرے گا۔ ابھی امام مہدی پیدا ہی نہیں ہوئے، میرے مصطفیٰ نے ان کی شکل بیان کر دی، فرمایا میرا مہدی مجھ سے ہوگا، میرے خون سے اس کا تعلق ہے، میرے مہدی کا چہرہ اس طرح ہوگا کہ وہ روشن ہوگا، میرے مہدی کی جو ناک ہوگی وہ بلند ہوگی، میرے مہدی کے جو ہے وہ جس طرف رخ کرے گا لوگ اس سے ہدایت پائیں گے، میرا مہدی فتنہ دجال کو ختم کرے گا، میرا مہدی دنیا کے اوپر اسلام کا بول بالا کرے گا، میرا مہدی کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جہاں تک میرے مہدی کا انصاف نہیں پہنچے گا۔ یہ ہے علم مصطفیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا جو اللہ نے معجزہ کے طور پر عطا فرمایا تھا اس سے معجزات دکھائے، سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کے ذریعے معجزات دکھائے، لیکن میرے مصطفیٰ کی منہ سے نکلنے والی بات بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کی نگاہ بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کے قدم بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ بھی معجزہ، میرے مصطفیٰ کی افکار بھی معجزہ۔ حضور اب یہ دیکھیں یہ جانور پیدا نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نعوذ باللہ، مجھے بتائیں کہ دابت الارض جس کو اللہ نے تو خالی یہ بیان کیا نا سورہ نمل کی آیت نمبر 82 کے اندر کہ زمین سے اللہ جانور پیدا کرے گا جس کو دابت الارض کہیں گے۔ اب وہ کیسا جانور ہوگا؟ حضور ابھی جانور پیدا نہیں ہوا، حضور نے فرمایا اس کا چہرہ انسانوں جیسا،
اس کی گردن گھوڑے جیسی، اس کے پاؤں اونٹ جیسے، اس کی ٹیل جو ہے وہ بھیل جیسی، اس کی سرین جو ہے وہ ہرن جیسی ہوگی۔ حضور نے فرمایا اس کی لمبائی 60 سے 80 گز ہوگی، اور حضور نے فرمایا اس کی وہ اونچائی ہوگی، اس کی جو وہ پیٹ زمین کے ساتھ لگ رہا ہوگا، اور اس کی جو اوپر کمر ہوگی وہ جو ہے وہ بادلوں کے اندر چھپی ہوگی، وہ اتنا ہیبت ناک ہوگا۔ حضور نے فرمایا مشرق سے مغرب تک سفر کرے گا۔ حضور نے فرمایا اس کے ایک ہاتھ کے اندر عصائے موسیٰ ہوگا، دوسرے ہاتھ کے اندر سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ فرمایا وہ عصائے موسیٰ جس کے ماتھے پہ لگائے گا وہ ظاہر کرے گا کہ یہ مسلمان ہے، اس کا ایمان اور اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، پوری دنیا پہچانے گی کہ مسلمان ہے۔ اور جس کے ماتھے کے اوپر وہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لگائے گا، فرمایا اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اور فرمایا کہ وہ اتنا ایک دوسرے کو ممتاز کر دے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے نا جس کے چہرے کے جس کے ماتھے پہ جو، اور فرمایا کہ اس دور کے ہر انسان کے ماتھے کے اوپر اور ہر انسان کے ماتھے کے اوپر یا عصائے موسیٰ کا نشان ہوگا یا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی مہر ہوگی۔ اور فرمایا کہ کیا ہوگا؟ فرمایا اتنا وہ کفر اور اسلام کو ظاہر کر دے گا کہ جو آپس میں بیٹھے وہ لوگ دیکھیں گے نا سامنے وہ بندہ جا رہا ہے، اس کے متھے پہ کافر لکھا ہے، وہ بندہ جا رہا ہے بڑا سونا نورانی چہرہ، اس کے متھے پہ مسلمان لکھا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو ظاہر کر دیا۔ فرمایا لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے وہ کافرہ ادھر آ، وہ کہیں گے وہ مسلح ادھر آ، وہ مسلمانہ ادھر آ۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ کفر اور اسلام ظاہر ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کر دو۔ یہ معجزات دیکھنے کے بعد، یہ علامات دیکھنے کے بعد، یہ سائن آف قیامت دیکھنے کے بعد، یہ قدرت اور یہ میریکل آف گاڈ دیکھنے کے بعد اگر پھر انسان کہے کہ میں ان ایمان لے آیا، تو فرمایا اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہو۔ کیوں؟ تو دیکھ کر یہی بات ہے کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے 850 سال جب تبلیغ کی تو 80 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ جس وقت طوفان نوح آیا نا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا پہاڑ ہے، اتنے پانی کتنے آنا؟ وہ اوپر پانی جب اس کے پاؤں تک پہنچا، پھر جو ہے وہ اس کے سینے تک پہنچا، پھر اس کی گردن تک پہنچا، صرف اس کا منہ باہر تھا نا، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں اپنے باپ حضرت نوح پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نوح لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا ایمان اب قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اب یہ طوفان کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، جب اللہ کا نبی سے ایمان کی دعوت دے رہا تھا اس وقت یہ سویا ہوا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جب قیامت واقع ہوگی اس سے پہلے جو سب سے بڑی نشانی ظاہر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین سے، پہاڑ سے، پتھر سے جانور پیدا کرے گا، اور وہ جانور کیا ہوگا؟ دابۃ الارض ہوگا۔ یہ اس کی نشانیاں ہوں گی، اور وہ لوگوں کو فرمایا اسی طرح پوری دنیا کے اندر وہ کفر اور اسلام کو ظاہر کر دے گا۔ مومن کے ماتھے کے اوپر عصائے موسیٰ لگا کر اس کے چہرے کو روشن کر دے گا، اور کافر کے ماتھے کے اوپر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا نشان لگا کر اس کے کفر کو ظاہر کر دے گا۔ فرمایا کہ پھر وہ اچانک جس طرح وہ زمین سے پیدا ہوا اچانک وہ غائب ہو جائے گا۔ اچانک کیا ہو جائے گا؟ غائب ہو جائے گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر فرمایا کہ اللہ کے پیارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دابۃ الارض نکلے گا، اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور عصا مومن کے چہرے کو روشن کرے گا، اور انگوٹھی کافر کے ناک پر مہر لگائے گی، حتیٰ کہ گھروں سے لوگ اس کے گرد جمع ہوں گے، اور وہ کہے گا سنو یہ مومن ہے اور سنو یہ کافر ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اب یہ سارے وہ احوال قیامت ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم ہیں قیامت سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا تھا، خدا نے انہیں کتنا علم عطا فرمایا، کتنا مرتبہ عطا فرمایا۔ کیوں؟ وہ نبی رحمت ہیں۔ حضور نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بھی امتی وہ جو ہے وہ اپنی غفلت کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے۔ اب یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو یہ آثار قیامت میں سے ایک قیامت کیا نشانی ہوگی؟
दाब्बतुल अर्द, ज़मीन से जानवर का ज़ाहिर होना, और उस जानवर का फंक्शन क्या होगा ये मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दिया गा। आइंदा मंडे को इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपकी खिदमत में बयान करूँगा कि फिर इस दाब्बतुल अर्द के गायब होने के बाद फिर वो कौन सी निशानी ज़ाहिर होगी कि फिर क़यामत बपा होगी। और जब क़यामत बपा होगी तो हुज़ूर ने फरमाया कि सूर फूंका जाएगा। और जब सूर फूंका जाएगा तो कैसे सूर फूंका जाएगा, कितनी मर्तबा सूर फूंका जाएगा। पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो क्या कैफियत होगी, दूसरी मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो क्या कैफियत होगी, तीसरी मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो फिर क्या कैफियत होगी। फिर ये सातों ज़मीनें कहाँ जाएंगी, सातों आसमान कहाँ जाएंगे, ये जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त समुंदर हैं ये कहाँ जाएंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर जो एटमी ममालिक बड़े बड़े एटम बम बनाए बैठे हैं ये किधर जाएंगे। ये इंशाअल्लाह मैं मंडे के दर्स के अंदर, फिर इसके अगले दर्स के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि ये क़यामत और आसार क़यामत और साइन ऑफ क़यामा और अलामात क़यामत, ये इन सब को तरतीब से आपकी खिदमत में बयान कर दूं। आपकी दुआ से और अल्लाह के फजल से आज हमारा ये छठा लेक्चर इसके ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए।